أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزو، یہ سورہ الحجرات ہے. جتنے بھی معاشرتی مسائل اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، پہلے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے جہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کی آواز بھی بلند نہ کرو، تقدیم بھی نہ کرو، اور پھر اگر کوئی دو گروہ لڑ جائیں مسلمانوں کے، ان کے درمیان صلح کراؤ، اور صلح کرانا بہت عظیم کام ہے. پھر ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں. پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں پہلے پیش کی جا چکی ہیں. آج اللہ کی ذات کریم نے بڑا اہم معاملہ، بڑی اہم جو ہمارے اس معاشرے کے اندر، انسانوں کے معاشرے کے اندر یہ چیز خیر ہوتی رہتی ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں یا الذین آمنوا اجتنبوا، اے لوگوں جو ایمان لائے بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور تجسس بھی نہ کرو اور غیبت نہ کرو. غیبت کرنا حقیقی بھائی کے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد. یہی دو چار آیتیں جو ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے عرض کروں گا. جو اللہ کی ذات کریم نے فرمایا ہے، زن کے 4 اقسام جو ہے مفسرین نے بیان کی. ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا، بلکہ کثرت سے جو اجتناب ہے کہ کثیر ذات سے اجتناب ہے، لیکن ہر قسم کے ذات سے اللہ نے منع نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ گمان جو ہیں کتنی قسم کے. پہلی قسم گمان کی وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں، جو اللہ کی نگاہ میں، خالق کی نگاہ میں، معاشرے میں بہت ہی پسندیدہ ہے اور دین کی نظر میں بڑی مطلوب اور محمود ہے. مثلا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان کرنا، یہ بھی ایک گمان ہے. اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے، صحابہ سے نیک گمان کرنا، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا روزانہ کا میل جول ہوتا ہے، جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی وجہ معقول نہ ہو. یہ پہلا گمان ہے کہ حسن ظن. اس کے حسن ظن جو نیک اور حکیم اور اللہ کے اطاعت گزار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن ظن. نمبر 2، جس سے کام لینے کے سوا، جس گمان سے کام لینے کے بغیر، یہ وہ گمان ہے اس سے بغیر گزارا ہی نہیں اپنی زندگی، کوئی چارہ نہیں. مثلا عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو جانچ کر پرکھ کر جو جج ہوتا ہے، جو مجسٹریٹ ہوتا ہے یا عادل جو عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ غالب گمان کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتا ہے. اس کو وہ یقین نہیں ہوتا، نہ اس نے آنکھوں سے ایک معاملے کو دیکھا ہوتا ہے. جو شہادتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کی بنیاد پر وہ حاکم عدالت ہے جو اس کے سامنے شہادت پیش کی جاتی ہے، ان کو جانچ کر غالب وہ گمان کی بنیاد پر اپنا فیصلہ کرتا ہے. حقیقت کا براہ راست اس کو علم نہیں ہوتا، لیکن گمان جو جس کی طرف زیادہ اس کو گمان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب جو ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی
فیصلہ جو کیا جاتا ہے۔ حقیقت کا علم ہونا ناممکن نہیں ہوتا۔ انسان کے لیے گمان کی بنیاد ایک رائے کرنے کے سوا کوئی دوسری رائے، کوئی چارہ نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت کا علم کسی جج کے پاس نہیں ہوتا۔ کوئی شاذ و نادر کوئی جج ہوتے ہیں جو، جیسے یہاں ایک جج تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی رحمت کرے، وہ جہاں وقوع پیدا ہوتا تھا خصوصی طور پہ قتل کا وقوع، تو وہ میں شبیر حسین چٹھا ان کا نام تھا، مجھے یاد آ گیا، چھوٹے سے قد کے تھے، سیشن جج تھے، تو وہ بالکل حقائق سے بالکل، میں نے 2-4 دفعہ ان کی عدالت میں پیش ہوا تو ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے وہ چشمدید گواہ ہیں۔ تو پھر میں نے ایک دفعہ پیشی کے دوران ان سے گزارش کی کہ آپ اس طرح گفتگو کرتے ہیں جیسے آپ چشمدید گواہ ہیں عورت کے سامنے۔ پھر اس نے کہا کب چیمبر میں، تو اس نے بتایا کہ میں جہاں یہ قتل کا خصوصی وقوع ہوتا ہے، جو میرے پاس مقدمہ آتا ہے، میں جا کے 8-10 دن اس علاقے کی مساجد کے اندر نماز پڑھتا ہوں، بازار کے اندر، ہوٹل کے اندر، عام دکانوں کے بیٹھ کے میں چائے وغیرہ پیتا ہوں، لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں، اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کرتا ہوں، تو مجھے حقائق کا علم ہو جاتا ہے، تو میں ڈسکس بھی سنتا ہوں، سارا کچھ سنتا ہوں، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں میں اس کے مطابق پھر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ لیکن اکثر جج جو ہیں ان کے پاس ایسی ذرائع نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو شہادتیں ان کے پاس پیش کی جاتی ہیں اس گمان، یہ گناہ نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے بدگمانی، تیسری جو ہے اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے، اس کا شمار گناہ میں نہیں ہوتا۔ مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو۔ معاشرے کے اندر کئی مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کے متعلق حسن ظن نہیں رکھا جا سکتا۔ اس سے بدگمانی کرنے کے لیے تو اگر طور طریقے اس کے دیکھ کے اگر ہم بدگمانی کریں گے تو اس کے لیے ہمارے اوپر شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آدمی اپنی سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بدمعاش ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، محلے میں مشہور ہے، سب کچھ پتہ ہے لوگوں کو کہ اس کے شر سے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو حسن ظن رکھنا یہ گناہ ہے۔ بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے، اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوئی گمان ہے کہ یہ ہے یہ ہے، اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی سے ابتدا کرے، ہمیشہ یہی ذہن میں پہلے بٹھا کہ یہ بس اس نے یہ ایسے ہی کیا ہو، یہ گناہ ہے۔ ایسے ظن سے اللہ تعالیٰ نے، ایسی سوچ سے، ایسے وچار سے اللہ نے منع فرمایا، ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بلائی کا یکساں احتمال ہو۔ مطلب ایک آدمی ہے، اس کا جو عمل ہے اس میں برائی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور نیکی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے فرض کریں یا بعض کا مسجد میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی باہر جا رہا ہے اور جو جوتے رکھے ہوئے ہیں مماثلت سے ہیں، اس کا بھی جوتا ویسا ہی ہے، دوسرے کا بھی، اگر وہ بھول کر دوسرے کا جوتا پہن لے تو اس کے اوپر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یقیناً اس نے چوری کی نظر سے اس جوتے کو پہنا، ہو سکتا ہے بھول کے بھی پہنے۔ اس لیے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ آدمی جو ہے یہ جوتے اس نے اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ یعنی کہ بھول کے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس تجزیے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گمان بجائے خود ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ ناپسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز ہے، اس سے آگے ناجائز ہے، بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ اسی بنا پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے یا بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ بے شمار گناہ، بے شمار گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ یہ نہیں فرمایا گمان نہ کرو، مطلب جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ حسن ظن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، صحابہ سے، ایمان والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے ہمدردوں سے حسن ظن رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ بدگمانی کی جائے۔ پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس تنبیہ سے یہ خود بخود نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو
یا کسی اقدام کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں کہیں وہ گناہ تو نہیں ہے، کیا فی الواقع اس گمان کی ضرورت ہے، کیا اس گمان کے لیے میرے پاس معقول وجوہ ہے، کیا اس گمان کے بنا پر حج و طرز عمل میں اختیار کر رہا ہوں وہ جائز ہے۔ یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اپنے گمان کو مطلق العنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت کی واقعات سے بے خوف ہو۔ یہ زن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی اس کے اندر مسائل ہیں یہ سارے معاشرتی ہیں، روز ان سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان کو ازبر کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دوسروں کے تجسس نہ کرو، دوسروں کے عیب نہ ٹولو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے اور تجسس بھی نہ کرے۔ اگر کسی کے راز کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر ٹٹولنا نہیں چاہیے۔ خام خواہ بدگمانی کی بنا پر یہ نہ کیا جائے کہ بدنیتی کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کوئی ایسا اس کا راز ٹٹولا جائے تاکہ اپنی جو جیلسی ہے اس کو دور کیا جائے۔ بہرحال شرن یہ جو تجسس کرنا ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج فریب کرے اور پردے کے پیچھے جان کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے۔ ایسے ہی جیسے CID رکھ لیتے ہیں حکومتوں والے اور لوگوں کے عیب ٹٹولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ شرعی عیب بھی نہیں ہوتے۔ فرض کرو میں حکومت کے خلاف ہوں تو میرا یہ عیب سب سے بڑا عیب ہے کہ میں حکومت کے خلاف ہوں، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ میں اللہ کی حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، میں بندوں کی حکومت کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندوں کی حکومت، بندوں کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، مجھے حکم ہے کہ میرے سامنے سر جھکاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب العالمین ہوں۔ لیکن اس کے اوپر بھی حکومتیں جو ہیں وہ ان بندوں کو سزا دیتی ہیں کہ جو اللہ کو رب العالمین مانتے ہیں اور جو رب کے حکم کو مانتے ہیں۔ مصر کی حکومت نے ایسے جید لوگوں کو شہید کیا ہے کہ پہلے سب سے انہوں نے عبد القادر عودہ کو شہید کیا، جو قرآن کو سر پہ رکھ کے کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کلام جو ہے یہ آئین رسول ہے، یہ کتاب جو ہے یہ دنیا کا نظام ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو جمال عبد الناصر نے ان کو شہید کیا، اور پہلے اس نے ٹیسٹ کیا۔ عبد القادر عودہ شہید کو یہ کہا گیا جیل کے اندر کہ میں آپ کو رہا کر دوں گا، آپ اگر 5 منٹ کے اندر اس جیل کے بعد 3 لاکھ افراد جمع کریں، میں سپیکر لگوا کے دیتا ہوں جیل کے گیٹ کے اوپر مصر کے اندر، تو میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ اور پھر 5 منٹ کے اندر وہ بغیر کسی تقریب کے یا ڈنڈا اٹھائے یا چوٹی مارے یا رسی کا کاٹ کے وہ آپ کے حکم سے واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے یہ نظارہ دیکھا جمال عبد الناصر نے، بلا کے آپ نے اعلان کیا کہ سب لوگ جتنے بھی ہیں اخبار المسلمون کے لوگ جیل کے باہر جمع ہو جائیں۔ وہ وہاں 5 لاکھ افراد جمع ہو گئے، اور پھر وہاں انہوں نے اعلان کروایا کہ اب ان کو کہیں کہ یہ پرامن طور سے گھر چلے جائیں، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ایسے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کو یہ پیچھے چلے گھر چلے جائیں، امن کے ساتھ یہ امن سے چلے جائیں گے، لیکن جب تک آپ مجھے باہر کھڑا نہ کریں ان کے ساتھ جانے کے لیے میں یہ جھوٹ نہیں بولوں۔ اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ آپ گھر چلے جائیں، میں آرام سے بغیر کسی تقریب کے، بغیر کسی آپ یہاں شور شرابہ کیے گھر چلے جائیں۔ اور آنن فانن 5 منٹ کے اندر سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اور پھر اس شخص کو انہوں نے شہید کیا۔ اور جب اس کو جو سزائیں دی کہ رات کو گندگی کے ڈھیر کے اندر اس کو کھڑا کرتے تھے، اوپر لائٹ جلاتے تھے اور صبح جگا کے رکھتے تھے، اور جب وہ شہید ہونے لگا تو اس نے سب سے پہلے جو اپنا پھانسی کا پھندا تھا اپنے گلے میں ڈالا اور کہا اے لوگوں، دنیا کے لوگوں، تم مجھے شہید کر رہے ہو، تم مجھے اپنی طرف سے تباہ و برباد کر رہے ہو، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم میرے خالق سے میری ملاقات کا انتظام کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ تھے، ان لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اسی طرح یہاں کئی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جن کی مثالیں مولانا افضل سمیع کا آج تک پتہ نہیں چلا کس نے شہید کیا تھا، اس کو پتہ چلا ہے کسی کو؟ ابھی کراچی میں بہت بڑے عالم کو شہید کیا گیا، پتہ چلا؟ اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن بندوں کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔
اگر جب تک دنیا کے اندر اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوگی اور اللہ کے دین لائے ہوئے دین کی حکومت قائم نہیں ہوگی، دنیا کے اندر امن اور چین نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ الدین و نصیحہ، یعنی دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے، اور دین جو ہے اس کے اندر محبت اور پیار ہے، اس کے اندر انصاف ہے۔ جب تک اس کو لوگ اڈاپٹ نہیں کریں گے، دنیا کے اندر امن اور چین نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی امن کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر، کہ ہمارے ملک نے، ہماری قوم نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری فوج نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر یہ ملک ملے گا تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام نافذ کریں۔ تو اللہ نے کہا تھا لا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میرے ساتھ جو عہد کیا اس کو توڑنا نہیں ہے، اگر توڑے گا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اگر توڑو گے تو میں تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دوں۔ اب آیت توڑ دیا ہے، کامک تو یہاں مر رہے ہیں، کوئی امیر بھی ہے تب بھی غریب ہے، جو غریب ہے پھر بھی غریب، اگر کوئی بیمار ہے تو ٹھیک ہے، جو بیمار نہیں وہ بھی بیمار ہے۔ ساری رات لوگ سوچ سوچ کے گزارتے ہیں کہ ابھی کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی چور نہ آ جائے، کوئی مارنے والا نہ آ جائے، کوئی قاتل نہ آ جائے، کوئی امن ہے یا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی حکومت نہیں ہے۔ اللہ سے ہم نے بیزاری کا اظہار کیا ہے تو اللہ ہم سے بیزار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو نہ لگاؤ جیسے حکومتیں کرتی ہیں، یہ شرع ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ان کی کھوج فریب کرے اور پردے کے پیچھے جان کر معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا ہے، کس کی کون سی کمزوریاں چھپ رہی ہیں۔ لوگوں کے دجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جا کر مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہے، جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، آپ کا فرمان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو زبان سے ایمان لے آئے ہو، مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کی درپے ہوگا، اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ اس کے عیب کو افشا کر کے چھوڑے گا اور اس کو ان کے گھروں میں برباد کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جو ابو داؤد میں لکھی ہوئی ہے، تم لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہو گئے تو ان کو بگاڑ دو گے۔ اگر تم لوگوں کے خفیہ حالات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے، اور کم از کم تم ان کو شیطان کا ساتھی بنا دو گے، اور جب تم شیطان کا ساتھی بناؤ گے تو پھر تمہارا اپنا کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تفتیش یا تحقیق نہ کیا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو موت کی دلیل سے پیچھے بچا لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رات کو آپ گشت کر رہے تھے اور گلی میں دیکھا تو ایک گھر سے گانے کی آواز آئی، اور دیوار سے بھانگ کے دیکھا کہ شراب بھی رکھی ہوئی ہے، عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں صحابی بھی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے آواز دی، کہا اب گھر میں ان کے دو دروازوں سے وہ شراب بھی موجود ہے، ایک عورت بھی ہے۔ آپ نے پکارا، اے دشمن خدا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اندر سے جواب آیا، امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا، اس نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، آپ دیوار پر چڑھ کے آئے۔ تیسرا آپ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ آج ہماری پولیس کیا کرتی ہے، لیکن آپ نے یہ 3 گناہ کیے، میرا ایک گناہ ہے، آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لائے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر خلیفہ خاموش ہو گیا اور اپنی غلطی کو اس نے تسلیم کیا، اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ تو آئندہ سے ایسے گناہ نہیں کرے گا اور واپس چلے گا۔ لیکن یہ ہماری حکومت کیا کرتی ہے، میاں بیوی گھر میں پرائیویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس اندر گھس جاتی ہے،
چادر اور چار دیواری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ اس قانون سے وہ لابلد ہیں، اس گرفت سے لابلد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے قانون کے اوپر، یہ ذرا تفصیل طلب آیتیں ہیں لیکن یہ بہت ہی اخلاق کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ یہ آیتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما، اللہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ جی آفات آ رہی ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری مخلوق پیاسی ہے، اللہ